علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے جتنے بھی شبہات و اعتراضات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو اس نے اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کے جوابات دیے۔ مرزا جی نے سن 2017 میں مسئلہ 157 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ایک 4 گھنٹہ اور 44 منٹ تقریباً مبنی 2 پارٹس پر ایک ویڈیو بنائی، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی مرزا صاحب کی طرف سے گویا کل کائنات تھی۔ وہ مرزا صاحب نے اس میں جا بجا مختلف مقامات کے اوپر اپنے ریسرچ پیپرز کا ذکر کر رکھا ہے، اور اسی میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری جو یہ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ریسرچ پیپر 5A اور 5B کے اوپر ہی تنقیدات کے جوابات ہیں، اور مرزا صاحب نے اس کے لیے مسئلہ 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ یہ بات کہی، وہ کلک مجھے تھا، وہ میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کے لیے یہ ریسرچ پیپر 5A اور 5B، اس کے لیے مرزا صاحب کو بڑی تکلیف تھی، بڑا قلق تھا کہ اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو جائے، اردو کے علاوہ بھی جو لوگ دیگر زبانیں بولنے والے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، تاکہ جو میں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ زبانوں والے لوگ گمراہ ہو سکتے ہوں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا میں پروفیشنل قسم کے لوگ اویلیبل ہیں، ان میں سے مرزا جی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فیصل بھائی ہیں، انہوں نے آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں اس کتابچے کا دونوں 5A اور 5B کا ترجمہ کروایا، اور پھر مزید آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا ہندی ترجمہ کیا ہمارے وسیم بھائی ہیں، پروفیسر ہیں انڈیا کے اندر۔ گویا کہ مسئلہ 157 جو ہے اس کی ایجاد ہی یہ دونوں پمفلٹس تھے۔ پھر مرزا جی چونکہ مسئلہ 157 میں علی الحسن نقوی صاحب گویا ان کے سامنے بیٹھ کر سوالات کر رہے ہیں، پورا ایک اسٹیج ہے، ہم نے تو کئی جگہ اس کے جوابات کے دوران اس کو ثابت کیا ہے اللہ کے کرم سے۔ وہ سوالات کرتے ہیں، مرزا جی جوابات دیتے ہیں، تو ایسے ہی ایک سوال کے دوران علی الحسن نقوی نے کوئی ایسی بات کی جو ریسرچ پیپر میں پہلے موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جوں کا توں سوال کیا ہے۔ مرزا صاحب پارٹ 1 میں ہی یہ سوال ہوتا ہے اور جواب دیتے ہیں، میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ پڑھتے نہیں، یہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے، اور مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مرزا صاحب کی رافضیت میں
دیکھا ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے سنتے ہیں جادوگر کی جان جو ہے نا طوطے میں ہوتی ہے، پڑھتے نا. مرزا جی آپ تو پتہ ہی ہے نا، ہماری جہلمی رادھا یہ بھی ایک جادوگر ہے، رسیاں پھینک کر اظہار بند پھینک کر دکھاتی کیا ہے؟ سانپ. تو اس کی جان کہاں ہے؟ ان پمفلیٹس میں. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریسرچ پیپر 5A اور 5B کا بھی آج سے انشاءاللہ یہ جوابات کا سلسلہ جو ہم شروع کر رہے ہیں. سن 2015 کے اندر ریسرچ پیپر 5A یہ شائع شدہ ہے. یہاں لکھا ہے 24 اکتوبر 2015، 10 محرم الحرام 1437 ہجری. اور بڑی اہمیت کے حامل بات ہے کہ 10 محرم الحرام کو اس کی اشاعت، یہ بڑی اہمیت کے حامل بات ہے. گویا کہ مرزا صاحب نے جہاں سے رافضیت کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے اپنے پمفلیٹ کے ابتدا کی ہے. بہرحال اچھا، مرزا صاحب نے اس کا عنوان رکھا ہے ریسرچ پیپر 5A کا رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. بھائی جان، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ اس کا عنوان رکھا ہے. اچھا، پھر ایک بات غور طلب ہے، اگر جب تحقیق کی بات کی جائے تو لازمی سی بات ہے ماخذ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں. میں مرزا صاحب کی زبانی فی الوقت آپ کو سرسری بتا رہا ہوں، آگے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل پڑھیں گے. مرزا جی نے ان ماخذ کی تفصیلات بتائی ہیں، قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح حدیث، اجماع امت اور قیاس یا اجتہاد. تفصیل ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تحقیق کے جو ماخذ ہیں وہ یہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت یہ اصطلاحات ہیں، گروہی اصطلاحات. کیا ہیں؟ گروہی اصطلاحات ہیں. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں گروہی فرقہ وارانہ تعصبات کا شکار تھا ہی نہیں. لہذا جس دور میں قرآن اور سنت، اجماع امت میں پہلا اجماع یعنی اجماع صحابہ اور انہی کے اجتہادات منقول و مربوط ہوئے. سنیں ذرا بات، لازماً عقل و نقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اصطلاحات، یہ گروہی اصطلاحات اس وقت میں تو موجود نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. لازماً پھر یہ گروہی اصطلاحات جو ہیں یہ بعد کی تواریخ کے اندر ہوں گی. تاریخ کی جمع تواریخ، یہ بعد کی تواریخ میں ہوں گی. اور مرزا صاحب نے اپنے اس پمفلیٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے، یعنی لکھوائی ہے کہ محدثین نظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے اس پمفلیٹ کے اندر تاریخی حوالہ جات کا استعمال نہیں کریں گے. قرآن، حدیث، اجماع امت اور اجتہاد پر مبنی یہ پمفلیٹس ریسرچ پیپر 5A 5B ہوگا، ایسے ہی نا. لیکن کیا کر سکتے ہیں اس بات پر کہ یہیں ابتدا سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بغیر تاریخی ماخذ کے یا بغیر محدثین یا خصوصاً علماء اصولیین کے اقوال نقل کیے بغیر آپ رافضیت، ناسبیت یا بقول آپ یزیدیت کا تحقیقی جائزہ پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تک آپ بات سمجھے یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب اپنے پمفلٹ کے ابتدا ہی ان گروہی اصطلاحات کی تعریف بیان کرنے کے لیے محدثین کے اقوال درج کر دیتے یا مورخین کے اقوال درج کر دیتے یا علماء اصولیین کے اقوال درج کر دیتے
تو مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ مرزا جی اپنے حواریوں کو، اپنے مقلدین کو بابا پرستی کہہ کر انہی محدثین و مورخین سے تو ہٹاتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اس لیے مرزا جی کی مجبوری ہے کہ اس کے لیے مرزا جی اپنی بات تو کر سکتے ہیں، ائمہ کرام محدثین اعظام و مورخین کی کوئی بات کر سکتے، تو مرزا جی اپنے پیر پر کلہاڑا نہیں ماریں گے، بلکہ ایسا کر کے مرزا جی اپنے پیر کا کیما ہی بنوا دیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بار اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ رافضیت، ناسبت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اب ذرا آگے آپ سنیں. مرزا جی کہتے ہیں کہ رافضیت، اب بریکٹ کے اندر یعنی کہ ایک بریکٹ میں رافضیت، ناسبت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ عنوان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے یہ رافضیت کی تعریف، یہ ناسبیت کی تعریف، یہ یزیدیت کی تعریف آ رہی ہے. ہم اس کو پڑھیں گے. اچھا، لیکن اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ اوپر ایک عبارت یہ ہے، یہ یہاں سے بھی آپ بھائیوں کو نظر آ جائے گی، اور جن کے پاس ہے پمفلیٹ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس عبارت میں مرزا صاحب نے کتنی ایمانداری دکھائی ہے. مطلب یہ اصول لکھ کر کہ مرزا صاحب نے اس پمفلیٹ کو قرآن اور صحیح الاسناد احادیث پر مبنی یعنی دلائل سے مرتب کیا ہے. اب مرزا صاحب اس میں کہاں تک ثابت قدم رہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آخر کے اندر بیان کریں گے. یعنی کہ ابتدائی عبارت جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی اوپر لکھی گئی ہے، ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کی نظر میں بسم اللہ سے بھی زیادہ اہمیت اس عبارت کی تھی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو بسم اللہ سے پہلے لکھی گئی جو عبارت ہے اس کا جواب ہم کہاں دیں گے؟ آخر میں، اور بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے کتنی ایمانداری اور دیانتداری کا یعنی اس عبارت کو لکھ کے مظاہرہ کیا ہے. اچھا جی، اچھا اب دیکھیں. مرزا جی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ واصحاب اجمعین الی یوم الدین. اب مرزا صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے صلاۃ و سلام بھیجا ہے اللہ کے رسول پر، ان کی بیویوں پر، ان کے اہل بیت پر اور ان کے اصحاب پر. گویا کہ مرزا جی اصحاب رسول پر سلامتی کی دعائیں بھیج رہے ہیں نا. اب جن اصحاب رسول پر وہ سلامتی کی دعائیں بھیج رہے ہیں، اس پورے پمفلیٹ کا ما حاصل یہ ہے کہ انہی کے اوپر وہ تنقید کا دروازہ کھولیں گے. کچھ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ یہ بالکل اس طرح ہے کہ شیطان آپ کو آیت الکرسی بتائے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ اس کہنے پہ مت جو نہیں، آپ دیکھو اسی پمفلیٹ کی ابتدا جو ہے انہوں نے کیا صحابہ پہ سلامتی بھیج کر نہیں کی. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے، تو کیا اس سے شیطان صاحب فضیلت ہو جائے گا؟ یا یہ کہا جائے گا نہیں شیطان تعلیم کر رہا ہے آیت الکرسی کی، بڑا اچھا کام کیا اس نے. ابو رہیں گے اور بیٹا رہے گا. سنیں ذرا بات کو. پھر مرزا صاحب رافضیت، ناسبت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب آگے تعریف لکھیے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے تعریفات کو میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں. ہم اپنی ناقص بصیرت کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں. ناقص بصیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مرزا صاحب کی طرح بڑھ کے مارنے کا عادی، شیخیاں بگارنے کا عادی نہیں ہوں. میں ایک نرے طالب علم، تو میں اپنی ناقص بصیرت کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پمفلیٹ اور یا اس جیسے جتنے پمفلیٹس ہیں مرزا جی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں. مرزا جی اس طرح کی تحریر نہیں کر سکتے. اب اگر مثال کے طور پر مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہاں مرزا جی ہی کا تحریر کردہ یہ پمفلٹ ہے اور اس جیسے جتنے پمفلٹس ہیں وہ مرزا جی کے تحریر کردہ ہیں، آپ یقین کریں ہم مرزا جی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، اپنی تمام باتوں سے رجوع کرنے کو تیار ہیں، اپنی تمام تر جوابات اور ویڈیوز مٹا دینے کو تیار ہیں. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ کے من و ان اس کو لکھ کر دے دیں، ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ پمفلٹ ہاتھ میں رکھیں گے سارے، جو کا تو مرزا جی اس کو لکھ کر دکھا دیں دونوں پمفلٹس.
گو اگر مرزا جی اس کو نہ لکھ پائیں، جیسا کہ نہیں لکھ پائیں گے انشاءاللہ، تو ہم جو بات کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ پس پردہ کوئی اور طبقہ ہے، کچھ اور لوگ ہیں، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں مرزا جی جو کہ خود کو آئیکن کہتے ہیں اور ہر چیز اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ پچھلے دنوں مرزا جی کی ویڈیوز لوگوں نے اپنے پرائیویٹ چینلز بنا کر جب اس پہ اپلوڈ کر کے پیسہ کمانا شروع کرے، مرزا جی ناراض ہو گئے اور مرزا جی نے اس کے اوپر کاپی رائٹ ایکٹ کا مسئلہ اور جی وہ اسٹرائک مارنے کا مسئلہ، اور مرزا جی نے بڑے غصے میں آ کے ویڈیو بنا دی تھی۔ وہی مرزا جی جب اس پمفلیٹ کو شائع کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں الداعی الی الخیر، نوجوانان اہل سنت اسلام آباد پاکستان www.ahlsunnatpak.com۔ کیوں مرزا جی نے یہاں یا نیچے یا کہیں بھی اپنا نام کیوں درج نہیں کیا اگر یہ ان کے اپنے لکھے ہوئے ہیں تو؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ بہرحال ہم تو دھوتی سب کی بھاڑیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آگے مرزا جی تعریف بیان کر رہے ہیں، ذرا بھائی سنیں ذرا بات کو۔ رافضیت، کالے پس منظر پر وائٹ کلر کا لکھا ہوا رافضیت، کالے پس منظر پہ وائٹ کلر کا لکھا ہوا ناسبیت۔ ریڈ پس منظر تھا نا، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، ریڈ پس منظر تھا نا، لیکن جب ان کی تعریف کی ہے تو کالے پس منظر ڈالے میں تینوں۔ پتہ ہے کیوں؟ تینوں باتوں میں اندھیرا ہے قدرتی، تینوں میں اندھیرا۔ سیاہ پس منظر رکھتے ہیں مرزا جی۔ سیاہ پس منظر کا ایک منطقی مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سیاہ پس منظر۔ اب چلا ویڈیو بنا دی، کون کہتا ہے کالا لباس پہننا حرام ہے؟ وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ مرزا جی کو ہم کالے پیلے نیلے اس پہ ساری ساڑیاں پہنا دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں رافضیت۔ اب مرزا جی تعریف کر رہے ہیں رافضیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا ہے۔ ناسبیت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ یزیدیت، یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ تینوں پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مان لیں، ہاں تمہارے کہنے سے، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رافضیت کی تعریف یہ ہے، ناسبیت کی یہ ہے اور یزیدیت کی یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں مان لیں؟ نہیں، کون کہتا ہے یہ؟ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے؟ ہاں وہ دونوں والے۔ تمہاری تو ہماری نظر میں دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، ایک کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، پھوٹی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں کہ جی میں تعریف کر رہا ہوں تو ہماری تعریف کو سنتا کون ہے؟ بھائی نکار خانے میں طوطی کی کون سن رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ بہرحال چلیں، ہمیں منظور ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، نہیں سمجھے؟ رافضیت، مرزا صاحب نے تعریف کی صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا، یہاں تک ٹھیک، ہمیں منظور۔ اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں ذرا بات، دیکھیں میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، اس کے صفحہ نمبر 304 اور 305 کے اوپر وہ کہتے ہیں رفضہ، رفضن و رفضن، مطلب رفض الشیء میں نے پھینکنا، چھوڑ دینا، رفض الشیء چیز کو چھوڑ دینا، پھینک دینا۔ صفحہ نمبر 305 پہ کہتے ہیں الرافضہ، جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد کو چھوڑ دے، اپنے قائد یا رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت کو کہتے ہیں لغتاً رافضہ۔ یہ رفض الشیء سے مشتق ہے، میں نے چھوڑ دینا، پھینک دینا، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیں رافضی اصطلاح، یہ رافضی کی تعریف کیا ہے؟ معنی سمجھ لیا ہم نے
یہ میرے ہاتھ میں تلبیس ابلیس ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کون ابن الجوزی؟ مسئلہ 157 پارٹ 2 میں مرزا انجینئر جہاں ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں محدث ابن الجوزی۔ وہ ابن الجوزی تلبیس ابلیس صفحہ 154 کے اوپر کہتے ہیں کہ روافظ میں سے ایک فرقہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ابو بکر عمر کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد ہو گئے تھے، اور بعض روافظ کا یہ قول ہے کہ سوا علی کے سب سے بیزاری ضروری ہے۔ ہمیں صحیح روایت یہ پہنچی ہے کہ شیعہ نے زید بن علی سے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں سے بیزاری کریں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی مخالفت کی، ورنہ ہم آپ سے رفض اختیار کریں گے، یعنی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا، تو شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا، اس لیے اس گروہ کا نام رافضہ ہوا، پڑا، یعنی چھوڑ دینا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الملل والنحال ہے، علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتب الفرق کے اوپر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر کہتے ہیں کہ کوفے کے شیعوں نے زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بات سنی، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شیخین سے اظہار لا تعلقی نہیں کریں گے، تبرہ نہیں کریں گے، شیخین ابو بکر و عمر۔ تو ان کوفے کے شیعوں نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک، یہاں تک کہ ان پر وہ وقت آ گیا جو ان کے لیے مقدر تھا، یعنی شہید کر دیے گئے۔ اس لیے زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے والوں کو رافضہ کا نام دیا گیا۔ زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دینے والوں کو رافضہ کا نام دیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں غنیت الطالبین ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر 180 کے اوپر وہ کہتے ہیں رافضی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیزاری کا اظہار کیا، اور حضرات ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے رافضی کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ جب زید بن علی نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مودت کا، یعنی محبت کا اظہار کیا، اور دونوں بزرگوں کی ساتھ دوستی کا اعتراف کیا، تو ان لوگوں نے سیدنا زید بن علی کو چھوڑ دیا۔ سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لوگوں نے مجھ سے رفض اختیار کر لیا ہے، اس دن کے بعد سے ان کو رافضی کہا جانے لگا۔ بھائی میرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سی اور اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں فمن نطق فیہ بغض و تنقص وهو شیء جلد یؤدب۔ اس میں 2 لفظوں کے میں معنی جان بوجھ کے نہیں پڑھوں گا، بھائی ہمارے ناراض ہو جائیں گے، اہل علم میری بات کو بخوبی سمجھیں گے۔ جو شخص بھی نفرت اور تنقیص کے پہلو کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے زبان کھولے وہ شیعت کی طرف مائل ہے۔ جلد یؤدب، میں اس کے جان بوجھ کے معنی نہیں کر رہا ہوں، یہ حضرات اہل علم کر لیں، یا میں نے عبارت بتا دی، حضرات اہل علم سے اس کے آپ معنی خود کرا لیں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف ہے۔
وَإِن تَرَكَّ إِلَى الشَّيْخَيْنِ بِالذَّمٍ فَهُوَ رَافْضٌ خَبِيثٌ، اور جو شیخین کا ذکر باقاعدہ مذمت کے ساتھ کرے، یعنی ان کی مذمت کرے ابو بکر عمر کی خصوصیت کے ساتھ، فَهُوَ رَافْضٌ خَبِيثٌ، وہ خبیث رافضی ہے، وہ خبیث رافضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ابھی عبارت آگے ہم نازبی کی بحث میں پڑھیں گے، سمجھے گا ذرا بات. اچھا جی، پھر یہ فتح الباری کا مقدمہ حدیث الصاری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ مقدمہ صفحہ 437 کے اوپر کہتے ہیں فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر فہو غال فتشیع ویطلق علیہ رافضی، جو شخص بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر سے مقدم کرے اور اس حوالے سے غلو کرے، وہ یعنی تشیع کی طرف راغب ہے. اور بعض نے اس پر اطلاق رافضی کا کیا ہے، بعض نے اس پر اطلاق رافضی کا کیا ہے. اچھا جی، ذرا سمجھیے گا. مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. مرزا صاحب کے نظر میں زبیر صاحب کا مقام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے علمی شخصیت، تو مرزا صاحب کی تسلی اور مرزا صاحب کے حواریوں کی تسلی کے لیے فتاوی علمیہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے المعروف توضیح الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، وہ لکھتے ہیں رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے. زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کو القاموس الوحید صفحہ 648 کے حوالے سے نقل کیا ہے. گویا کہ شیعوں کا ایک مخصوص گروہ ابتدا میں جنہوں نے صرف اس بات کے اوپر کہ سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان سے مودت کا اظہار کیا، صرف اس بات کے اوپر ان کو چھوڑ دیا. ان لوگوں کو زید بن علی اپنے قائد کو چھوڑ دینے کے وجہ سے ان کا نام پڑا رافضی، کیونکہ لغت میں رافضی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے قائد کو کسی بھی جگہ جہاں یعنی قیادت و رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چھوڑ دینے کو رافضہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو رافضی کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. رافضی کی اس تعریف نے وقت گزرنے کے ساتھ ترقی کی. مرزا صاحب کے معتمد شیخ زبیر صاحب جیسی شخصیت یہ بات کہتے ہیں کہ رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اب اس کے بعد مرزا جی کی تعریف. مرزا جی کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا یہ کیا ہے؟ رافضیت. تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سمجھے. ایک تو مرزا صاحب کا یہ والا چہرہ تھا نا ڈینٹونک، اب یہ ڈینٹونک جو بورڈ کے پیچھے سے نکلے گا وہ والا ڈینٹونک دیکھیے گا آپ ذرا. ٹھیک ہے، سمجھیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں سیدنا عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں کرتے. نعوذ باللہ. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب سے اختلاف کرنے والا مرزا جی کی زبان میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹ 1 میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں علیکم بسنتی کے تحت یہ تو ہے ہی کہ علیکم بسنتی یہ تو ہے ہی خلفۂ راشدین کے مخالفین کے بارے میں کہ خلفۂ راشدین کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. مخالف کہتے اختلاف رائے کرنے والے کو ہیں.
اب مرزا جی کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عثمان خلیفہ راشد سے اختلاف رائے ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تب مرزا جی کیا ہوئے؟ اچھا کون سے اہل بدعتی؟ جو کہ گستاخ صحابہ ہیں. اچھا پھر اس کے بعد مرزا جی پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں آپ کروڑوں معاویہ لے آئیں، ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے. میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں، دعائے خیری کرتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں. میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتا ہوں. میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں، یہ مرزا جی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں صحابی بھی مانتا ہوں. اب مرزا جی نے کہا رافضیت کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا. ٹھیک. اب مرزا جی پارٹ 2 کے اندر ہی دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. سیدنا معاویہ کی غلطیاں بیان کرنا ہی حق ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں مرزا جی کی نظر میں؟ وہ اس سے بھی چھوڑیں، آگے چلیں. مرزا جی مزید جو ہے نا اسی پارٹ 2 میں ایک جگہ پر کہتے ہیں صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. اور خود ہی پھر ملے جلے اعمال کی تعریف چند جملوں کے بعد کی ہے. ملے جلے اعمال یعنی اچھے برے اعمال. صحابہ میں منافق، صحابہ میں اچھے اور برے اعمال کرنے والے لوگ. پتہ نہیں گستاخی کس بلا کا نام ہے، نہیں سمجھے کچھ بات کو. اچھا جی پھر مرزا جی کہتے ہیں اسی پارٹ میں ایک جگہ قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے، کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باقی جماعت قتل کرے گی. ان کو بھی حدیث پتہ، عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں. اب تو یہ کر لیتے نا کہ اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باقی ہے. معاویہ کو توبہ کروا رہا ہے. معاویہ بیچارہ ہے، معاویہ نے ہٹ دھرمی کی. یہ کون سے ہیں؟ ہاتھی والے دانت. ٹھیک ہے. لیکن کم از کم ایک بات تو انشاءاللہ ثابت ہو گئی، صحابہ کرام رافضیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کا بغض اور ان کی چلو چھوڑو مرزا صاحب کو سارے حوالے جات معاف ہے. یہ والا لو، یہ والا لینا. پارٹ 2 میں مرزا جی چوچو ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. لو جی مولا علی بھی غلطی کر رہے ہیں. آ رہی کچھ بات سمجھو؟ ہاں یہاں آ کر مرزا جی اور مرزا جی کے حواریوں کو ایک دم سے دماغ کے اندر وہ مناظرے کا جو ایک حال کہتے نہیں، وہ جو چیز فیوز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک شوق سا آتا ہے. چیز کوئی بھی فیوز ہو رہی ہوتی ہے الیکٹریسٹی کی، ہلکا سا شوق آتا ہے نا، تو وہ شوق ایک دم آئے. اوکے نہیں، وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ وہ جو ان سے غلطی ہوئی، صحابہ کرام کو غلطیوں سے پاک تھوڑی تھے. کیا آپ کو صحابہ کو غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چوچو ایسے نہیں کھیلو، تم سے کھیلا نہیں جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلطیوں سے پاک نہیں ہے، مگر ہم آج سے نہیں، پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں، بے بانگے دوہل کہتے ہیں اور چیلنج دے کے بولتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جن اغلاط کا ذکر کیا جاتا ہے 2 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے. پہلا کہ ان اغلاط کو بتانے کے لیے جو آپ روایات و تاریخی واقعات پڑھتے ہیں وہ ضعیف، متروک یا کذاب و دجال قسم کے روات سے منقول ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ روایات صحیح ہوتی ہیں، ان میں صحابہ کی کوئی غلط نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کے معنی مفہوم کو ایسے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں جس سے لگتا ایسا ہے کہ ان سے وہ اغلاط ہوئی ہیں.
جیسے ہی ان کو صحیح طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے، تصویر کو سیدھا کر کے دکھایا جاتا ہے، سامنے والے کو آپ کی حقیقت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا کیا ہے؟ رافضیت. اور دیکھیں ذرا بات کو، مرزا جی سے گستاخی ثابت ہونے کے نتیجے میں مرزا جی کی اپنی رافضیت ثابت ہو گئی. اب مرزا جی آگے کہتے ہیں ناسبیت، سیاہ بیک گراؤنڈ کے عنوان پر، سیاہ بیک گراؤنڈ، کالے بیک گراؤنڈ پہ وائٹ ناسبیت. سیدنا علی کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا کیا ہے ناسبیت؟ سیدنا علی کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا. اچھا مرزا جی، وہ جو مولا علی کی آپ غلطی بتا رہے تھے، آپ نے کہا نا سیدنا علی کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا. جو مولا علی کی آپ غلطی بتا رہے تھے، آپ سمجھیں کہ ایک جگہ مرزا جی جواب دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہیں کسی نے کہا کہ بھائی کیا، یعنی کہ اپنا حضرات خلفائے راشدین سے سیاسی اعتبار سے اختلاف ہوئے، کیا جمل اور صفین کے اندر حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تب مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. مرزا جی نے اس روایت کو پڑھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا علی کی توثیق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ گئی کہ جی وہ تو غلطی نہیں کریں گے. لیکن جب آپ خود بھی اپنا دامن صاف کرنے کے لیے کہ میں ابو بکر عمر عثمان کی غلطی نہیں بتا رہا بلکہ میں تو علی کی بھی بتا رہا ہوں، اب علی کی توثیق کدھر گئی اور اب ناسبیت کدھر چلی گئی؟ مرزا جی کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے چھوڑیں، میں آپ کو بتاؤں. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، صفحہ نمبر 878 کے اوپر وہ لکھتے ہیں نسبہ نسب المرض اولاہم، کہ تھکانا یا تکلیف دینا، تھکانا یا تکلیف دینا. نسبہ لفلان، یعنی کہ فلاں سے دشمنی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اس کے لغتاً معنی. آگے وہ کہتے ہیں ناسبہ مناسبتاً، دشمنی کرنا، مقابلہ کرنا. یعنی ناسبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دشمنی کرتا ہے یا مقابلہ کرتا ہے لغتاً. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا سمجھے گا بات ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام نبلا ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَضَى مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ بِذَمٍّ فَهُوَ نَاسِبٌ يُعَذَّرُ. اور اسی طرح جو شخص امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مذمت کے ساتھ کرے، یعنی ان کی باقاعدہ مذمت کرے، فَهُوَ نَاسِبٌ يُعَذَّرُ، وہ ناسبی ہے، اسے کوڑے مارے جائیں گے. اب بات سمجھیں یا نہیں؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح کرے کہ نعوذ باللہ ان کی مذمت کرے، یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص ناسبی ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں حدیث ساری ہے، مقدمہ فتح الباری، اس کا جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 437 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالنَّسْبُ بغض علی، وَالنَّسْبُ بغض علی وَتَقْدِيمُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ، اور علی کے بعد کسی کو علی پہ مقدم کرنا. نہیں سمجھے بات؟ ناسبیت سیدنا علی سے بغض، ان سے نفرت کرنا نعوذ باللہ، ان کی مذمت کرنا، ان کے بعد کے کسی کو فضیلت میں ان پر فوقیت دینا نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ناسبیت ہے. اچھا جی سمجھے گا ذرا بات کو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 17 سپٹمبر 2020 کو ناسبی کون ہوتے ہیں اس عنوان سے ایک بڑا تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا، جس میں ناسبی کے حوالے سے پوری بحث ہم نے اس کے اندر کی تھی.
اچھا میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی ایک دفعہ، یہاں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں، انصاف شرط ہے. مجھے سننے والے جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں، چاہے وہ مرزا صاحب کے مقلدین ہوں، چاہے وہ کہ غیر جانبدار بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے ساتھی ہوں، انصاف شرط ہے. آپ اب تک کی، کیونکہ آپ میں سے بعض بھائی ایسے بھی ہوں گے جن کی عمریں 15 سال ہوں گی، کسی کی 20 سال ہوں گی، کسی کی 25 ہوگی، 30 ہوگی، کوئی 50-60 سال کا بھی ہوگا. اب تک کی اپنی عمر میں آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو ایک صحیح سیدھا صحیح ایک صحابہ کرام کا ماننے والا مسلمان ہو، اہل بیت کا ماننے والا مسلمان ہو، سرسری سے صحیح، تعارفی اعتبار سے صحیح، مگر وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرتا ہو، ان سے نفرت کرتا ہو؟ کیا آج تک آپ نے ایسا کوئی آدمی دیکھا ہے؟ میں اس ویڈیو میں بھی توجہ دلا چکا ہوں. یقین کریں آپ، 300 ہجری سے پہلے ناسبی اصطلاح کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ ابھی آپ بھائیوں کو اس حوالے سے ایک وضاحت بھی انشاءاللہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھے گا بات کو کہ ناسبی یہ اصلاً کہ جیسا کہ سیدنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. اچھا، مرزا جی کے کچھ شعوری اور لاشعوری سہولت کار ہیں، میری بات سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ شعوری اور لاشعوری. شعوری جو باقاعدہ جان بوجھ کے مرزا صاحب کو ہتھیار فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لاشعوری جو اپنی تحقیقات پیش کرنے کے نام پر کہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں جس سے رافضیت و نیم رافضیت کو فائدہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی اور اس کے اوپر پوسٹ کا عنوان انہوں نے اس طریقے سے دیا کہ کیا ناسبیت جو ہے وہ دور جدید کی اصطلاح ہے، اور پھر اس کے تحت انہوں نے یہ اتیوریات، اس کے یہ صفحہ نمبر 1108 یہ 2 اسکین انہوں نے لگائے، اور ان 2 اسکین سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جی ناسبی جو اصطلاح ہے وہ 260 ہجری سے بھی پہلے کی ہے. کہ جو حضرات اس حوالے سے نظر رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ 300 ہجری سے پہلے سلف میں آپ کو ناسبی اصطلاح کا وجود نہیں ملے گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے ناسبی کون ہوتے ہیں ویڈیو میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ اصل میں رافضیت کا رد عمل ہے. رافضیت کی جو بدعت ہے اس کا رد عمل میں ایک اور بدعت جو پیدا ہوئی رافضیت کے بعد، وہ ناسبیت. 300 ہجری سے پہلے اسلام میں اس کا وجود آپ کو نہیں ملے گا. سمجھے گا ذرا اس بات کو. یہ کہ یہ قول بظاہر بہت زبردست ہے، ہمارے بہت کام کا ہے بظاہر. کہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب ہے، اذا رأیت الکوفی یطعن علی سفیان الثوری والزائدہ فلا تشک انہ رافضی. اگر تو دیکھے کہ کوئی شخص سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور زائدہ بن عاصم ہے یا زائدہ بن قدامہ ہے، کہ ان میں سے کسی کے اوپر اگر تو شخص طعنہ زنی کرتے ہوئے دیکھے نا کسی شخص کو، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ رافضی ہے. وَإِذَا رَأَيْتُ الشَّامِيَّ يَطْعُنُ عَلَى مَكْحُولٍ بَالْأَوْزَاعِ فَلَا تَشُكُّ أَنَّهُ نَاسِبِيٌّ. اور اگر تو کسی شامی کو دیکھے کہ وہ طعن کر رہا ہے مکحول اور امام اوزائی، امام مکحول اور امام اوزائی کے اوپر وہ طعنہ زنی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ناسبی ہے. دیکھیں یہ بہت زبردست قول ہے بظاہر، کیونکہ حضرات سفیان ثوری و زائدہ ائمہ اہل سنت جنہوں نے حضرات صحابہ کرام و اہل بیت کا دفاع کیا کوفے میں، حضرات مکحول، امام مکحول و عمر الاوزائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شام کے اندر حضرات صحابہ کرام و اہل بیت کا دفاع کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے.
تو اگر مثال ان کے حوالے سے اس طرح کا یہ قول ہو تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست بات ہے کہ سفیان ثوری و زائدہ وغیرہ پر تان کرنے والا رازی ہے، امام مکحول امام مجاہد وغیرہ پر تان کرنے والا ناسبی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سند کے اندر ابو بکر بن ابن ابی الخصیب المسیسی یہ مجہول الحال راوی ہے، حتیٰ کہ ہمارے مہربان نے جو یہ اسکین دے رکھا ہے اس اسکین کے حاشیے میں ہی یعنی انہوں نے ابو بکر بن ابی الخصیب المسیسی کے اوپر ایک کی علامت لگائی اور حاشیے کے اندر وہ لکھتے ہیں ابو بکر بن ابی الخصیب المسیسی ہوا محمد بن احمد بن ابی الخصیب المسیسی۔ ذکر کیا اس کو مزی نے عثمان بن عبداللہ کے شاگردوں کے زمن میں، اور ابن معقولہ نے ذکر کیا ہے ابراہیم بن محمد بن فتح کے اساتذہ کے زمن میں۔ خطیب نے جامع الاخلاق الراوی صفحہ 250 پر ان سے روایت لی ہے، یعنی کہ ان کی ایک روایت ذکر کی ہے، اور یہ جو ابن معقولہ اور امام مزی والا جو حوالہ ہے وہ تہذیب الکمال اور الاکمال ان کی کتاب ابن معقولہ کی اس میں موجود ہے، توثیق یا تعدیل منقول نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ مجہول الحال ہے۔ تو اگر یہ مجہول الحال ہیں تو امام ابو زرع رازی سے یہ قول ثابت نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ثابت ہوتا تو اس صورت میں صرف ایک بات، اور وہ کیا، 300 ہجری سے پہلے ناسبیت کی اصطلاح ثابت ہوتی نہیں۔ بس اگر یہ روایت ثابت ہو یہ ہمارے حق میں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو تو، ورنہ ہماری بات آج بھی ثابت شدہ ہے کہ 300 ہجری سے پہلے ناسبیت یعنی اس اصطلاح ناسبی کا وجود مسلمانوں میں ملتا نہیں ہے۔ یہ رافضیت کی ترقی کے نتیجے میں 300 ہجری کے بعد جن بدعات نے جنم لیا، رافضیت کے نتیجے میں انہی میں سے نکلی ہوئی ایک بدعت یہ بھی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، میں نے توجہ دلائی تھی پہلے بھی اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ناسبی اصل میں یہ اصطلاح کہاں سے ایجاد ہوئی اور اصل میں یہ کن کے لیے استعمال ہوئی، اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ یہ مجلس علمی اسلامی پاکستان کی چھپی ہوئی مترجم حق الیقین ہے۔ جناب سید بشارت حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 288 کے اوپر روایت ملا باقر مجلسی کے حوالے سے لکھی ہے کہ ابن ادریس نے محمد بن علی عیسیٰ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے امام علی نقی کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ ہم ناسبی کو جاننے اور پہچاننے میں اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ حضرت امیر المومنین پر، حضرت امیر المومنین یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین پر ابو بکر و عمر کو مقدم جانے اور دونوں کی امامت کا اعتقاد رکھے۔ حضرت نے فرمایا تو جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ ناسبی ہے، یعنی جو شخص سیدنا ابو بکر و عمر کو سیدنا علی سے مقدم جانے اور ان کی خلافت کا اعتقاد رکھے سیدنا علی سے پہلے، ہمارے بھائیوں کی نظر میں وہ کیا ہے، ناسبی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی توجہ دلائی تھی، کون سا ایسا اہل سنت ہے جو ابو بکر و عمر کی فضیلت و خلافت کا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قائل نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے پھر کون سا ایسا اہل سنت بچا جو ناسبی نہیں ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مجالس المومنین ہے قاضی نور اللہ شوستری کی، اس کے صفحہ نمبر 672 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، شیخ اجل ابراہیم بن سلمان قطیفی نے اپنی کتاب وادیہ میں اسی مضمون کے 18 احادیث تحریر کی ہیں جن کا ما حاصل یہ ہے کہ شیعہ ہی فرقہ ناجیہ ہے اور جو شخص حضرت علی علیہ السلام پر کسی دوسرے کو مقدم رکھے وہ ناسبی ہے۔ یعنی ناسبی وہ نہیں ہے اصلاً کہ جو نعوذ باللہ من ذالک سیدنا معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ یا حضرات بنو امیہ کے اوپر لگے جھوٹے الزامات کے جوابات دے۔ ناسبی اصل میں وہ ہے کہ جو ابو بکر، عمر و عثمان کو سیدنا علی سے مقدم جانے، ان کی خلافت کا اعتقاد رکھے،
اور میرے بھائی میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اس تعریف کے بعد آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا اہل سنت بچا جو ناسبی نہ ٹھہر جائے؟ مرزا صاحب نے جو کہا کہ سیدنا علی کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا یہ ناسبیت ہے، ہم اس کو بھی، مرزا جی کی اس تعریف کو بھی اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ اصلاً حقائق کو چھپانا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی ناسبیت جو ہے اسی چیز کا نام ہے، مگر اس صورت میں آپ کو ہمیں حقیقت میں آج ناسبی دکھانا پڑے گا، جو نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کا اظہار کرے، ان کی مذمت کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات بتائیں، کیا آپ نے آج تک ایسا کوئی آدمی دیکھا ہے؟ الا ماشاء اللہ جانتا ہے کہ یہ بدبختی و بدنصیبی کس کے حصے میں آئی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، پچھلے دنوں وہ بھی مرزا جی نے ویڈیو بنائی ہے دفاع میں، مرزا جی بنو امیہ پہ تلواریں نکالنے کا کہہ رہے ہیں، اور پھر مرزا جی نے اپنے اس تلواریں نکالنے کا دفاع بھی کیا، اس پر جو ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں مرزا جی نے ایک بات کہی ہے، اب تو اہل سنت میں سے سوائے وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا جن پر اللہ نے مہربانی کی، ان کو چھوڑ کر سارے ناسبی ہو چکے ہیں۔ حوالہ ہمارے ذمہ ہے، ویڈیو کا حوالہ، مطلب پوری بات مرزا جی نے یہ کہی ہے کہ اہل تشیع میں جنہیں اللہ چاہے انہیں چھوڑ کے باقی سب راضی ہو چکے ہیں، اور اہل سنت میں جو ہم سے جڑ جائیں یعنی مرزا جی سے، اور جنہیں اللہ چاہے انہیں چھوڑ کے باقی سارے ناسبی ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھے، آہستہ آہستہ مرزا جی اسی تعریف کی طرف لے جا رہے ہیں جب مرزا جی کے آباء و اجداد نے اپنی کتابوں میں کر رکھی ہے۔ تو یہ اس جہاں سے میں نہیں آنا چاہیے جو مرزا جی نے تعریف دی کہ ناسبی اصل میں اس کو کہتے ہیں جو سیدنا علی کا بغض اور ان کو گستاخیاں کریں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں یزیدیت۔ مرزا جی تعریف کرتے ہیں یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ ارے یہاں دو باتیں، پہلا جھوٹے فضائل بیان کرنا، اچھا مرزا جی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا سنو ادھر پھپھو ایک بات تو بتاؤ، سچے فضائل بیان کرنا یزیدیت تو نہیں ہوگی؟ بھائی جھوٹے فضائل بیان کرنا ہے کیا یزیدیت ہے؟ اور سچے بتائیں تو پھر کیا کہتے ہو؟ پھر ناسبی میں چھوڑے رکھو گے یا کوئی ہمارا ایک میڈل اور بڑھاؤ گے؟ ہیں یزیدیت نہیں سمجھے؟ پہلے یہ تھا ناسبی، اب سیف اللہ یزیدی، اور نہیں سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ کہ ایک میڈل اور بڑھاؤ گے کیا؟ نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ جھوٹے فضائل بیان کرنا، اچھا جی بھائی جھوٹے فضائل دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ جملہ خود بخود ثابت کرتا ہے کہ کوئی سچی فضیلت ہے، کچھ ہے جو مرزا جی کو جھوٹے کا لاحقہ لگانا پڑا ہے، اور ہمیں معاف کر دینا، ہمارے وارڈ نمبر نکال دینا، ہم تم پر وہ ایٹم بوم گرائیں گے کہ تم اس کے اثرات سے بچ کے نکل جاؤ، بڑی بات ہے۔ بہرحال مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 42 سے لے کے 53 تک ہم نے مرزا جی کو جو جوابات دیے وہاں اس حوالے سے کافی تفصیلات گزری ہیں، لیکن بہرحال یزیدیت کی اصطلاح 300 ہجری تو دور کی بات ہے، پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی یزیدیت بطور ایک گروہی اصطلاح، پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور میرا اسلامی تاریخ سے مراد یہ ہندوستان کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں کہ ہندوستان میں کوئی یعنی کہ تاریخ اسلام سے نام سے کوئی کتاب اردو لٹریچر میں لکھ دے اور آپ اس کو ماخذ کی کتابوں میں اپنی مرضی سے شامل کر دیں اور ہم پر اسے بطور حجت پیش کریں گے، اس کو مان لو، نہیں۔ تاریخ سے مراد جو سند سے آئی ہے، تاریخ سے مراد جو حدیث کی طرح تاریخ بھی سند سے آئی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں آج تک
یزیدیت یہ کوئی گروہی اصطلاح موجود نہیں. اچھا جی, پچھلے دنوں جیسے میں نے عرض کیا مرزا جی کے شعوری اور لاشعوری سہولت کار, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک موصوف نے یہ تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 333 کے اوپر یہ لمازہ بن زبار ابو لبید الجہضمی البصری کے حالات نقل کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کر ثابت کیا ہے کہ یزیدی اصطلاح امام ذہبی کے زمانے میں بھی موجود تھی, یعنی یزیدی اس زمانے میں بھی موجود تھے. اچھا جی, اب وہ عبارت کیا ہے؟ عبارت یہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما یلام الشیعی علی بغض ھذا الناصبی الیزیدی الذی ینال من علی و یروی مناقب یزید. یہ لمازہ بن زبار یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مذمت کے ساتھ کرتا تھا, یعنی اس کی ناسبیت میں کوئی شک نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب ہم شیعہ پہ کیا ملامت کریں, اب ہم شیعہ پہ کیا ملامت کریں کہ اس ناسبی یزیدی کی وجہ سے کہ جو کہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ مذمت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, ان پہ دشنام ترازی کرتا ہے اور یزید کے مناقب بیان کرتا ہے. سمجھے ہیں بات کا مطلب؟ اب ایک معمولی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جب ہم اصطلاح کی بات کریں تو اصطلاح کا اطلاق شخص واحد پہ نہیں ہوتا, گروہ پر ہوتا ہے. لقب کا اطلاق ہوتا ہے شخص واحد پر, لقب کا اطلاق ہوتا ہے شخص واحد پر, اور اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے گروہ پر. جیسے کہ قرآن میں شیعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لقب کے طور پر آیا ہے. شیعہ جو گروہ ہے جس کی شیعہ اصطلاح ہے, یہ اس اعتبار سے نہیں آیا کہ کوئی کہے ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ شیعہ ان کا لقب کہ وہ اپنے اندر ون مین آرمی تھے, اس اعتبار سے ان کا وہ لقب شیعہ وہاں پر آیا ہے. سمجھے ذرا بات؟ فرد کے لیے لقب آتا ہے, گروہ کے لیے اصطلاح آتی ہے. لمازہ بن زبار گروہ تھا, یہ فرد تھا. آپ کیا دکھانے والے تھے ہمیں؟ یزیدی گروہ, اور دکھایا گیا فرد. آئی کچھ سمجھ میں بات یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اور اگر جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب یزید بتانے کی وجہ سے یزیدی کہہ دیا, یعنی اس کا انتساب یزید کی طرف کر دیا ہے, اس اعتبار سے آپ کسی شخص کو بھی کہ جو کسی طرح کی یزید کی ثابت شدہ بھی اگر ہو کوئی منقبت وہ بیان کر رہا ہو تو اس کو آپ یزیدی کہیں گے تو دوسروں کو جانے دیں. ہمارے وارنٹ مت نکال دیجیے گا. پتہ ہے سب سے پہلے وارنٹ کس کے نکالنے ہیں؟ امام ذہبی کے. یہ سیرہ اعلام النبلاء ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 316-317 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ الاموی الخلیفہ. کیا کہا ہے یزید کو؟ کیا کہا ہے یزید کو؟ کیا کہہ دیا اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ چلے چھوڑیں. آگے کہتے ہیں اگلے صفحے 317 پہ لہو علی حنات ہی حسنا, اس کے یعنی کہ وہ افعال کہ جن کی وجہ سے یزید کی مذمت ہوتی ہے, کہتے ہیں لہو علی حنات ہی حسنا, اس کے علاوہ اس کی اچھائیاں بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہیا غزو القسطنطنیہ, اور وہ ہے غزوہ
قسطنطنیہ وکانہ امیر ذالک الجیش، اور وہ اس لشکر کا امیر تھا، وہ اس لشکر کا امیر تھا، وفیہم مثلو ابو ایوب الانصاری، اور اس میں ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ شامل تھے جن کا یزید تو اگر منقبت یزید بیان کرنے سے کوئی شخص یزیدی ہو جاتا، اور وہ آپ ہمیں امام ذہبی سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو اب منقبت یزید بتانے سے خود امام ذہبی کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ اب اگر آپ یہاں امام ذہبی کو یہ کہنے کا بعد بھی یزیدی نہیں مانو گے تو ہمیں معاف کر دو گے؟ یا قوم شعیب میں سے ہو کہ جن کے لینے کے بعد کچھ اور ہیں اور دینے کے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سہولت کاروں کو میں کہوں گا معاف کر دو، آئے گی نہیں تمہاری باری، جب مرزا جہاں ذکر کرے گا وہیں تمہاری باری آئے گی، اس سے پہلے نہ مرزا کو چھوڑیں گے نہ تمہیں پکڑیں گے، بے فکر رہو، وہیں پکڑیں گے تمہیں جب مرزا تم سے ڈکٹیشن لے گا، جب مرزا تم سے گلوکوز کی بوتل لے کے تم سے خون لے کے چڑھوائے گا، اور وہاں مرزا اور تمہارا اکٹھا خون نکالیں گے ہم، بے فکر، ٹھیک ہے؟ اور ایک آخری ایک نقطہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ لمازہ بن زبار، اس کے بارے میں یعنی کہ جو ہم نے یزیدی والی بات کی، کوئی اشکال نہ رہے تو یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے المغنی فی الضعفاء ہے، اسی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 234 پہ امام ذہبی بذات خود کہتے ہیں کانا یزم علین ویمدہ یزید، یا منقبت کی بحث نہیں ہے، یا منقبت کی یا مناقب کی یا تعریف کی بحث، یعنی یہ اس طرح کی بحث نہیں ہے کہ کوئی روایات سنائی جائیں، کوئی حکایات سنائی جائیں۔ لمازہ بن زبار سیدنا علی کی باقاعدہ مذمت کرتا تھا، یزید کی باقاعدہ ان کے مقابلے میں تعریف کرتا تھا، تو اس کے ناسبی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی، لیکن خدا را ایک نئی اصطلاح مت گھڑ کے ایک نیا گروہی خلا پیدا نہ کریں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ رافضیت و ناسبیت تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو یزیدیت کی کوئی اصطلاح نہیں بیان کر سکتے۔ اور آخر میں عرض ہے مرزا جی، بدعت کس بلا کو کہتے ہیں؟ مرزا جی اگر بریلویت، دیوبندیت یہ سارے فرقہ وارانہ نام اور بدعتیں ہیں تو رافضی، ناسبی، یزیدی یہ بدعتیں نہیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بدعتیں ہیں نا۔ اب کم سے کم آپ اس بات کو سمجھیں، جو امور بدعت سے متعلقہ ہیں، اور یعنی اہل علم حضرات خود ان میں سے کسی چیز میں تو ملوث نظر نہیں آ سکتے نا، یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آگے جو چیز بھی بیان کرنی ہے وہ کتاب و سنت کے اعتبار سے بیان کرنی ہے۔ آخر میں بطور لطیفہ بس ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مرزا جی نے اپنے پمفلیٹ میں یہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد آگے کہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ میں اس عبارت کو آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ ہماری مارکیٹ میں ایک فقیر آتا ہے، ایک بھیک مانگنے والا آتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے ماننے والے ہو تم دے دو، رسول کے ماننے والے ہو تم دے دو، 1 روپیہ دینے سے تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا، خدا را دے دو۔ میں یہ پمفلیٹ دیکھتا ہوں تو یہ بھیکاری مجھے سمجھ میں آتا ہے، مرزا بھیکاری۔ سنو ذرا بات کو، یہ مرزا بھیکاری دیکھو کیا بول رہا ہے، ذرا سننا اس بھیکاری کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ دیکھو اس جذباتی ارادہ کو کیسا پانی پہ چڑھا رہی ہے میں یہ اپنی موت سے پہلے کیسا چورن بیچ رہے چاری اپنے یہ وہ نہیں آتے وہ انشورنس پالیسی والے، کیا پتا کل تم مر جاؤ، یہ ہماری پالیسی لے لو، ہماری دکان چلنے دو، ہمارا چورن بکنے دو۔ اب پتہ ہے مرزا جی کا بھاری بڑا مذاق اڑاتے ہیں،
ہیں نہیں سمجھے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہے نا، مرزا جی اور مرزا جی کا ہماری بڑا مذاق اڑاتے ہیں نا. تعارف کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں صرف ایک عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا یہ والا علم کلام کہاں سے آیا. بقیہ والا علم کلام تو سارا ایرانی ہے، یہ والا علم کلام کھارا دری ہے. سنو ذرا بات، یہ کتاب کے یہ شروع کے اندر ہی کھولتے کے ساتھ ہی لکھا، بالکل ایسے مرزا جی نے جیسے لکھا، جیسے مرزا جی نے شروع پمفلٹ میں لکھا نا، ایسے ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں پڑھ کے سنا آپ کو ذرا دیکھنا، یہ والا علم کلام. فیضان سنت سے درس دینے کا طریقہ: مسجد، گھر، مدرسہ، چوک، بازار، اسکول، کالج وغیرہ میں وقت مقرر کر کے روزانہ فیضان سنت کے درس کے ذریعے خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. حسب ضرورت 3 بار اس طرح اعلان فرمائیے: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب تشریف لائیے. میرے مسلمان بھائیوں، سنو ذرا بات کو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب تشریف لائیے. اب اس طرح ابتدا کریں: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حاضرین کو ذیل کے 4 سیغوں میں درود و سلام پڑھائیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اور سیم اسی طریقے سے جیسے یہاں اوپر صلاۃ والسلام لکھا ہے، صحیح. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب اگر مسجد ہے تو اس طرح اعتکاف کی نیت کروائیں: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. پھر کہیں: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچے کیجئے، توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس یا بالوں وغیرہ کو سلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. یہ کہنے کے بعد فیضان سنت سے درود شریف کی ایک فضیلت، پھر کسی بھی بات سے چند منٹ پڑھ کر سنائیں، جو لکھا ہے وہی پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی خلاصہ نہ کریں. اول تاخر لازمی پڑھنا ہے، جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے. یہ میری طرح ایسے نشانات نہیں لگانے جو میں نے لگا دیے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا جی، کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی خلاصہ نہ کریں. آیات و عربی عبارات کا صرف ترجمہ سنائیں. درس کے بعد اس طرح کہیں: الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتے ہیں. آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. مرنے سے پہلے پڑھ لیجئے. سمجھ رہے بات؟ یار بہت لمبا ہے، آخر تک ہے یہ. آخر یہ دونوں صفحے ہیں، کتنا پڑھیں گے؟ میں تو صرف بتانا چاہ رہا ہوں یہ علم کلام کہاں سے آیا ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھراؤ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے نہیں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا جب تم یہ سب کچھ لکھ رہے تھے تو ہم بھی دنیا میں فارغ پھر رہے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے نہیں؟ بہرحال تو یہ اسی طرح انجینئرنگ جاری رہے گی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.